آج ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں، بڑی مختصر سی گفتگو میں آپ کو بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ایک مذہبی معاملہ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مسلمانوں کے ساتھ ایک سیاسی معاملہ بھی ہے۔ جو نبی علیہ السلام کی ذات مبارک ہے نا، آپ نے سنا ہوگا کہ بعض اوقات کچھ لوگ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ بے ادبی کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کا پس منظر جو ہے وہ کیا ہے، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے قصہ کیا ہے، کیا کہانی ہے۔ تو ہم اگر 1450 سال پیچھے جاتے تو مکہ المکرمہ میں اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ وہاں سے صرف 500 میل آگے جاتے ہیں، ایک شہر ہے یشرب، 2 قبیلے رہتے ہیں، تو ان میں آپس میں جنگیں چل رہی ہیں کئی 100 سال سے، لیکن وہاں پر جو یہودیوں کا بادشاہ ہے اس نے قانون بنایا کہ اگر کسی کی شادی ہوگی تو دلہن پہلے بادشاہ کے گھر میں رہے گی۔ تو لوگ بڑے پریشان ہیں اس قانون سے۔ اور پھر وہاں سے اگر ہم اور آگے جاتے ہیں 1000 میل تو اس وقت کی بڑی طاقتور حکومت جس کو کیسر و کسریٰ کہتے ہیں، ان کے ہاں یہ رواج ہے کہ جو ذمہ دار ہیں، جو غریب ہیں، جو کالے لوگ ہیں، وہ شہر میں نہیں آئیں گے۔ ان کا شہر میں کیا کام، وہ اپنی فصلیں اگائیں، ہمیں لا کے دے دیں، تو ان کو شہر میں نہیں آنا چاہیے۔ وہاں سے اور آگے چل جائیے، سلطنت روما ہے، ان کے ہاں یہ ہے کہ جو لوگ کالے ہوتے ہیں وہ ان کو انسان نہیں سمجھتے، ان کو انسانیت کے زمرے میں نہیں لاتے۔ پھر اور آگے چلے جائیے، جتنے عرب کے ملک ہیں وہاں پر جو عبادت گاہیں ہیں زمانہ جاہلیت کی، تو وہاں جو اونچی ذات والے ہیں وہ تو جا سکتے ہیں، جو غریب ہیں وہ نہیں جا سکتے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مکے میں بڑی جہالت تھی، قصہ صرف مکے کا نہیں ہے، یشرب میں بھی یہی حالت تھی، سلطنت روما میں بھی یہی حالت تھی، کیسر و کسریٰ میں بھی، اور پھر تھوڑا اور آگے جائیں جو افریقہ ہے تو وہاں جو بادشاہ ہیں ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے، کوئی فیکٹری نہیں ہے، اس علاقے میں کوئی اچھی چیزیں نہیں ہوتی، تو انہوں نے کیا دھندا پکڑا کہ وہ غریب لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کے چہروں کو گرم سکوں سے داغتے ہیں، پیروں میں بیڑیاں پہناتے ہیں، اور ان کو جانوروں کی جگہ منڈی میں لے جا کے بیچ دیتے ہیں۔ یعنی ایک گھر کے لوگوں کو پکڑا، ان کے چہرے داغے، باپ کہیں بیچ دیا، بیٹی کہیں بیچ دی، ماں کہیں بیچ دی، باپ کہیں، دادا کہیں بک گیا، بھائی کہیں بک گیا۔ پھر آگے جائیے، جو دنیا کی سب سے بڑی پرانی تہذیب ہے چائنا، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم سب سے اچھے ہیں، لیکن ان کے بادشاہوں نے بھی ملک کے چاروں طرف ایک دیوار بنائی اور کہا کہ جو ہمارے نزدیک ذلیل لوگ ہیں، ہمارے نزدیک جو کمتر لوگ ہیں، وہ ہمارے ملک میں نہیں آئیں گے۔ اور پھر انہوں نے یہاں تک قانون بنایا کہ جو امیر لوگ ہیں وہ سڑک پر چلیں گے، غریب سڑک خالی ہو اس کے باوجود اس کو کچے راستے پر چل کے جانا ہوگا، کیونکہ اس کی ذات جو ہے وہ بہت نیچی ہے۔ یہیں پر بس نہیں، یہ پورا بر صغیر، پورا خطہ، جتنے بھی ممالک بر صغیر میں آتے ہیں، یہاں ہر ایک جگہ میٹھے پانی کا کنواں ہے، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ لوگوں نے قانون بنایا تھا کہ جو اونچی ذات کے لوگ ہیں وہ اس کنویں سے پانی پئیں گے، جو نیچی ذات کے لوگ ہیں ان کو اس کنویں سے پانی نہیں دیا جائے گا۔ اور پھر اور آگے جائیے، جس کو آپ اسپین کہتے ہیں، جس کا پرانا نام اندلس ہے، وہاں یہ رواج ہے کہ جو ذمہ دار ہے وہ غریب لوگوں سے کام کرواتا ہے، لیکن کھانے کی ہی بس۔ اور اگر کبھی ذمہ دار یہ بھول گیا کہ غریبوں کو کھانا دینا ہے اور بھوک کی وجہ سے ان کے بچے مر رہے ہیں، تو وہ عدالت میں جا کے مقدمہ کرتے ہیں
تو عدالت میں اس دور میں آج سے 1500 سال پہلے اس دور کا حاکم یہ کہتا ہے کیونکہ تمہاری چمڑی کالی ہے، کیونکہ تم غریب ہو، تم تو کسی امیر آدمی کے خلاف مقدمہ نہیں کر سکتے۔ کون کہتا ہے کہ صرف مکے میں حالات خراب تھے؟ یہ ان کمزرف لوگوں کا کام ہے جنہوں نے دین پورا نہیں پڑھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو یہ نئی دنیا جس کو آج آپ امریکہ کہتے ہیں، وہاں کے غریب گندی نالی کے کیڑوں کی طرح اٹھائیے تاریخ آپ، اور وہاں کی عدالتیں خود مانتی ہیں کہ اسلام آنے سے پہلے انسانوں کی کوئی وقت ہمارے درمیان موجود نہیں تھی۔ تو یہ جو لوگ جن کو آج تکلیف ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے، کوئی جھوٹا نبی بنتا ہے مرزا غلام قادیانی کی طرح، یا کوئی بعد میں الگ الگ طرح کوئی نعوذ باللہ کہتا ہے کہ میں امام مہدی بن گیا، میں فلاں بن گیا، مجھے فلاں خواب آیا، تو تکلیف یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹے نبی بن گئے ہیں، اس کے پیچھے تکلیف ان لوگوں کی ہے جو دنیا میں 99% لوگوں کے اوپر حکومت اس نام پر کر رہے تھے کہ ہماری چمڑی صرف سفید ہے، ہم غریب پر ظلم کریں گے۔ محمد رسول اللہ جب آئے صلی اللہ ہاں نبی علیہ السلام جب آئے تو شاید آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا۔ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں، کیوں؟ آپ تو فتویٰ کھیلتے، آپ تو ابھی اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ نیت یہاں پر باندھنی ہے، یہاں پہ باندھنی ہے یا یہاں پہ باندھنی ہے۔ آپ کے ہاں تو ابھی یہ بحث چل رہی ہے کہ پاجامہ اونچا ہو یا نیچا ہو، مونچھے باریک ہو یا، یہ فروعی مسائل ہیں، ضروری ہیں، لیکن ان مسائل کو لے کے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، ان مسائل کو لے کے دوسرے کی بے عزتی نہیں کی جا سکتی، ان مسائل کو لے کے امت کو گروہوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اصل موضوع کیا ہے؟ کیوں پوری دنیا میں متعدد باتوں پر لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کچھ لوگ بولنا چاہتے ہیں؟ وہ وجہ کیا ہے؟ وہ پتہ ہے آپ کو؟ پتہ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ہمارے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے ایک دوسرے کے خلاف فتوے دینے کی۔ ہمیں تو ابھی پتہ ہی نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، ابھی تو ہم اپنا مسلک کھیل رہے ہیں۔ معاف کرنا، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو میری بات بری لگ جائے، ابھی تو ہم مسلک کی لڑائی لڑ رہے ہیں آپس کے اندر کہ وہ فلانا مشرک ہے، فلاں بدعتی ہے، فلاں پکا دیندار ہے، فلاں منافق ہے، فلاں وہ ہے۔ جب تک اپنے عیبوں پہ نہیں تھی نظر، ڈھونڈتے رہے دوسرے کے عیب و ہنر، جب پڑی اپنی برائیوں پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ اب یہ بات ہی نہیں پتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ذات مبارکہ کو لے کے کائنات میں جو دین مخالف تحریک ہے ان کو کیا تکلیف۔ اب سنو تکلیف دو لفظوں میں۔ آدم علیہ السلام نے کہا اللہ، بولیے اللہ ایک ہے، وہاں سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک سب نبیوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایک چوک کی طرح ہیں، جیسے چوراہا نہیں ہوتا ویسے ہیں نبیوں میں وہ۔ آپ کو یہ بات پتہ ہے؟ وہ نبیوں میں چوراہے کی طرح ہیں۔ تو وہاں سے ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اور ان کی قوم یہود و نصارہ، ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام عیسائی، اور ان کی جو مین بلڈ لائن ہے، جو ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مین جو بلڈ لائن ہے، کون ہے اس میں؟ کون ہے اس میں؟ ارے دروشی پر نماز میں آپ دروشی پڑھتے ہیں التحیات کے بعد؟ پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلا محمد کما صلیت علی۔ ہاں، یہ کیوں نام آ رہا ہے یہاں پہ؟ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں نماز میں آ رہا ہے بار بار؟ نبی علیہ السلام کے دادا نبی ہیں، یہ تبھی تو ان کا ذکر نماز میں کیا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اب ان تک جتنے نبی آئے سب نے کہا اللہ ایک ہے، لیکن میرے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دین کو مکمل کر دیا۔ کیا حکم فرمایا؟ جو صحابہ مسلمان ہوئے، امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ادھر مولا علی کرم اللہ وجہ بچے ہیں ایمان لے آئے ہیں، اور ادھر حضرت بلال غلام ہیں ایمان لے آئے، عمار بن یاسر، سیدنا سمیہ رضی اللہ عنہ، یہ لوگ جب مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے دین کو ہم نے قبول کر لیا ہے۔ سنیں یہ قیمتی بات ہے،
کوئی ہمارا ہندو بھائی، سکھ بھائی، عیسائی، جینی، بودھی بھائی اگر کبھی آپ کو پوچھے کہ اسلام کا سندیش کیا ہے تو آپ کیا جواب دو گے؟ ہے جواب کے پاس؟ صرف نعرے لگانے سے تو دین پہنچنے والا نہیں ہے کائنات میں۔ ارے ہمارے ہم وطن لوگ اگر ہم سے پوچھیں کہ تمہارے دین کا مطلب کیا ہے، سمجھا سکتے ہیں آپ ان کو؟ سمجھا سکتے ہیں؟ نہیں سمجھا سکتے۔ کیوں؟ ہم نے کبھی اس طرح سوچا ہی نہیں، دین کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ سنو، نبی علیہ السلام نے مثال کے طور پہ جیسے پارٹیاں ہیں، یہاں بھی الگ الگ سیاسی جماعتیں پورے ہمارے دیش میں، تو جب چناؤ آتا ہے تو اپنا اپنا مینیفیسٹو دیتی ہیں۔ اسلام کا مینیفیسٹو کیا ہے؟ کیا نماز پڑھنا؟ اگر کوئی ہمارا ہندو بھائی پوچھے اسلام کیا ہے، کیا کہو کہ نماز پڑھنے کا نام اسلام ہے؟ کوئی سکھ بھائی پوچھے اسلام کیا ہے، کیا کہو کہ روزہ رکھنے کا نام اسلام ہے؟ بولو تو صحیح۔ کوئی عیسائی بھائی پوچھ لے کہ اسلام کیا ہے تو کیا بولو گے کہ سچ بولنے کا نام اسلام ہے؟ او بھائی یہ تو اعمال ہیں، مقصد کیا ہے؟ ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ مسجد بنائی ہے، یہ لینٹر ڈالا، مصلی بنایا، یہ قالین بچھائے، یہ اسلام کا مقصد نہیں ہے، یہ اسلام کی ضرورت ہے۔ کیا ہے جی؟ یہ ضرورت ہے۔ اب ضرورت اور مقصد میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بولو فرق ہے کہ نہیں؟ تو مقصد کیا ہے بھائی؟ گوشت کھانا، بھیڑ کو ذبح کرنا، ٹکے بنا بنا کے کھانا تندور پہ، کیا مقصد ہے؟ دعوتیں کرنا، بریانی کھانا اسلام کا مقصد ہے؟ ایک دوسرے کے خلاف مسلک کھیلنا اسلام کا مطلب ہے؟ اپنی برادری کو دوسرے سے افضل بتانا، کیا یہ اسلام ہے؟ پتہ لگے گا ان میں سے کوئی چیز اسلام نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کے کہنے پہ ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، یا رسول اللہ بتائیں کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے بھائی؟ دنیا میں ہم آئے کیوں ہیں؟ آپ کا میسج کیا ہے؟ آپ کا پیغام کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات کہی، فرمایا جو ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، جو ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، اس پہ لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دے گا، وہ آج کے بعد چھوا چھوت نہیں کرے گا، وہ آج کے بعد امیر غریب میں فرق نہیں کرے گا، وہ آج کے بعد گورے اور کالے میں فرق نہیں کرے گا، وہ آج کے بعد جب صف میں کھڑا ہوگا، کہا نا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آگے آئے لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اور آسان طریقے سے سمجھاؤں، خالو ہوتا ہے نا، خالو پھپھو کا آدمی، کیا کہتے ہیں اس کو کشمیری میں؟ ہاں پفو۔ یہ جو پفو ہوتا ہے نا، اتنا بڑا نالائق ہوتا ہے کہ جب اس کی سالہ سالی کی شادی آتی ہے منہ بنا کے بھاگتا ہے کہ نہیں بھائی؟ صحیح کہہ رہے ہیں نہیں؟ آپ بھی کسی کے پفو ہو کہ نہیں؟ اب یہ میں آپ کو اس لیے سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے جو میں نے نبی علیہ السلام کی بتائی۔ وہ جب ناراض ہو کے اپنے گھر جاتا ہے تو اس کی اماں بھی پوچھتی ہے کہ تمہارے سالے کی شادی تھی، تم ناراض ہو کے کیوں آئے؟ تو وہ یہ نہیں کہتا کہ کھانا اچھا نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ کپڑے اچھے نہیں ہیں، وہ یہ نہیں کہتا کہ اچھا کمرہ نہیں دیا، اس کی ناراضگی اس بات پر ہے کہ میرے سسر نے، میرے سالوں نے مجھے عزت نہیں دی ہے۔ کس بات پہ ناراض ہوا؟ وہ عزت نہیں دی۔ اور نبی علیہ السلام جب دنیا میں آئے انہوں نے دکھتی رگ پکڑ لی لوگوں کی۔ بادشاہ یہ کہتے تھے کہ انسانوں کی ضرورت روٹی کپڑا مکان ہے، میرے نبی علیہ السلام نے سمجھایا کہ روٹی کم ہو کھا کے گزارا ہو سکتا ہے، کپڑا پھٹا ہوا ہو پیبند باندھ سکتے ہیں، اور مکان نہیں ہو تو کسی درخت کے نیچے سو سکتے ہیں، لیکن اگر تم کسی کو عزت نہیں دے سکتے تو اس کا مطلب کچھ بھی نہیں دے سکتے ہو۔ میں اور آپ، ہمارے آبا و اجداد کیوں دین میں آئے؟ پوری کائنات میں آج اسلام سب سے بڑا دین
کیوں بنا؟ انسانیت تڑپ رہی تھی، بیٹیاں تڑپ رہی تھیں، ان کے ماں باپ تڑپ رہے تھے، لوگ الگ الگ خطوں میں پریشان تھے کہ لوگ آپ کو شاید آپ نے تاریخ نہیں پڑھی کبھی کسی مولوی کے پاس بیٹھنا، جو لوگ مکے جاتے تھے کیونکہ مکہ لوگ صدیوں سے جاتے ہیں، وہ جب اپنے گاؤں واپس آتے تھے نبی علیہ السلام سے مل کے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ایک نبی آیا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ تو پہلے بھی نبیوں نے کہا۔ انہوں نے جا کے گاؤں میں یہ اس بات کا اعلان کیا کہ اس بار جو اللہ کے آخری نبی آئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ایک مانتا ہے وہ انسانوں کو بھی ایک مانتا ہے، اس نبی کے حضور میں کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام کا پیغام۔ کوئی ہمارا غیر مسلم بھائی بہن پوچھ لے، یہ ضروری تھوڑی ہے کہ پوری دنیا مسلمان ہونی، لیکن یہ ضروری ہے کہ دنیا کے سب غیر مسلموں کے نزدیک جن سے ہمارا رشتہ ہے، جن سے ہماری سلام دعا ہے، جن سے ہمارا کاروبار ہے، جو ہمارے پڑوسی ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں کہ عبد الرحمن ایماندار ہے۔ اسلام یہ نہیں ہے کہ آپ نماز میں وضو کو 4 دفعہ 5 دفعہ 20 دفعہ آپ خدشہ کرتے ہو داڑھی گیلی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اصل اسلام یہ ہے کہ جو نماز پڑھی گئی، نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ مسجد سے باہر نکلے اور پھر کسی کی بیٹی کی طرف زنا سے دیکھتے ہو تو رب کعبہ کی قسم تم نماز پڑھ کے نہیں آئے۔ یہ کس نے کہا کہ نماز عبادت ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء نماز تو اس لیے کہ گندی کام کرنے چھوڑو گے، نیکی کی طرف لگ جاؤ گے۔ قرآن میں نہیں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی، بلے شاہ نے کیا پنجابی چ نماز پڑھی تے نیاز نہ دیتی، تیریاں کس کم پڑھیاں نمازاں؟ کہتا نماز تو پڑھتا ہے تو نیاز نہیں دیتا ہے۔ اور ہم جو نیاز دیتے بھی ہیں نا، ہم آج کل جو ہم جیسے مولوی، وہ ہمارا نیاز کا کٹورا، ہماری بریانی، ہمارا حلوہ ہم ہی کھا لیتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی، فرمایا نماز تو پڑھتا ہے، یتیم کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتا۔ فویل للمصلین، فرمایا بتاؤ ان کو تمہاری نماز نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ تم صرف نماز پڑھتے ہو، غریب کی خبر گیری نہیں کرتے، پڑوسی کی خبر گیری نہیں کرتے، بیواؤں کی خبر گیری نہیں کرتے، یتیموں کو نہیں پوچھتے۔ یہ کس نے کہا کہ تم مذہب کی اینک لگا کے دیکھو گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں غیر مسلم آئی، ایک بوڑھیا، یا رسول اللہ سواری چاہیے، اللہ کے نبی نے سواری دی۔ ایک غیر مسلم آیا، یا رسول اللہ کپڑے چاہیے، نبی علیہ السلام نے کپڑے دیے۔ ایک دن ایک غیر مسلم آیا، یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، نبی علیہ السلام کے پیٹ پہ پتھر بندھا تھا فاقے کے لیے، فرمایا نہیں اس کو کھانا کھلا کے بھیجنا کیونکہ یہ رسول اللہ کی مسجد میں آیا، اس کو بھوکا واپس نہیں بھیجا جا سکتا ہے۔ ہمارے باپ کا دین ہے، مسلمانوں کی جاگیر ہے یہ دین، کیا ہم نے اس کو اپنے نام پیٹنٹ کروا لیا ہے؟ یہ پوری دنیا میں جو لوگ پیاسے ہیں دین کے، اور جن لوگوں نے روک دیا تقوی کے نام کے اوپر اور اسلام کے اندر چوہا چوت لے کے آئے، کیا یہ اللہ کے مجرم نہیں ہوں گے کل کو؟ نبی علیہ السلام غلاموں کو چھاتی سے نہیں لگاتے؟ ایک صحابی بننے سے پہلے آیا نبی علیہ السلام کے پاس بدو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا ملے گا؟ بدو تھا۔ فرمایا ہم تو تجھے اپنی چھاتی سے لگا لیں گے۔ بالکل رونے لگا، کہتے یا رسول اللہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک غریب آدمی، ایک مسکین آدمی جس کے کپڑوں سے بدبو آتی ہو، جو غلام ابن غلام ہو، اور اس کو ہاشمی خاندان کا وہ نبی جو کائنات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، اللہ کے بعد جو سب سے عظیم شخصیت ہے، وہ اپنی چھاتی سے لگا لے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ اب بتاؤ مسلمانوں، اگر ہمارے گھروں میں بھی ذات برادری ہوگی برتنوں کی تو ہم کیا نبی علیہ السلام کی امت میں سے ہیں؟ آج تو کئی شیطان ایسے ہیں مسلمانوں میں، بولے مسجد اگر ہماری ہے امام بھی ہماری برادری کا ہو، بولے امام بھی ہماری برادری کا ہونا چاہیے، مؤذن بھی ہماری برادری کا۔ ارے یہ کائنات میں دین برادری بات سے نہیں پہنچا ہے،
ان پوش پہاڑوں میں دین، یہ جو حضرت بل رحمت اللہ علیہ آئے، یہ علامہ انور شاہ کشمیری جیسے مجدد جو اس زمین کے اوپر پیدا ہوئے ہیں، اگر یہ انسانوں سے فرق کرتے تو کون ان کی چھاتی سے لپٹ کے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے روتا؟ کسی کو نہیں پتا ہوتا وہ نبی علیہ السلام کے سچے پکے عاشق تھے، جنہوں نے اپنے کردار سے اس بات کو ثابت کیا کہ ہم ایمان کی دولت بانٹنے کے لیے آئے، ہم عزت بانٹنے کے لیے آئے، بے عزتی کرنے کے لیے نہیں آئے۔ آج تو مسلمان کی بے عزتی کر رہا ہے۔ مسلمان، میں تو رات ہم ہی وارڈ 1 وہاں ویلی میں تھے، وہاں جتنے مسلمان کام کرتے ہیں ٹینٹ ہاؤس والے، ان کو کہہ کے آیا ہوں یہ اللہ کے فضل سے پورے دیش کے لوگ یہاں آتے ہیں، آپ کے پاس مہمان بنتے، میں کہ یار سنو، 500 روپے کی ٹھگی مارنا آسان ہے، اگر ایمانداری دکھاؤ گے وہ قیامت تک تمہیں یاد کریں گے کہ عبد الرحمان کے پاس گئے تھے، اس نے ایمانداری کا معاملہ کیا۔ اگر تمہاری آنکھوں میں شرم و حیا رہے گی تو آنے والی بہو بیٹیاں جو چاہے گھومنے کے لیے آئی ہیں وہ قیامت تک تمہاری صرف کریں گی کہ وہاں گئی تھی ہم تو کسی مسلمان نے ہماری طرف گندی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اسلام پھیلانا صرف مولویوں کا کام نہیں ہے، ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرے۔ یہ جو آپ نے کام شروع کر رکھا ہے نا، دے فتوا تے لے فتوا، فتووں سے دین چاگلو نہیں ہو سکتا، اطلاع تو پہنچ سکتی ہے، زبردستی کوئی کسی سے کچھ منوا لے گا؟ اور ایسی قوم جن کو اللہ نے عزت دی ہو نبی علیہ السلام کے ذریعے، چلو پیچھے چلتے 1450 سال پہلے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، ظہر پڑھ کے گھر کو جا رہے ہیں، راستے میں کچھ لوگ کھڑے آپس میں گپے مار رہے تھے، یہ ان کے قریب سے گزرے، ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا، پتہ کیا کہنے لگا؟ عمر بن خطاب کی اتنی جاہو جلال ہے کہ وہ کہیں چٹھی لکھ کر بھیج دے تو فتح ہو جاتی، اتنا جلال ہے اس میں۔ گھر پہنچے، کھانا کھایا، عرب میں رواج ہے کہ زور سے عصر تک آرام کرتے ہیں، اس دن آرام کا ارادہ کینسل، نوٹس نکالا کیبنٹ کے نام، جو ان کی کیبنٹ ہے، کون ہے اس میں؟ ان کی کیبنٹ میں کون ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کون؟ عثمان ذی النورین، ابو عبیدہ بن جراح امین الامت ہیں، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ، بڑے بڑے صحابہ۔ اسی وقت نوٹس نکالا کہ آج دوپہر کو کیبنٹ کی میٹنگ ہوگی مسجد میں ہی میٹنگ ہوتی تھی سب، کیونکہ دوپہر کو تو کوئی آتا نہیں تھا، جب خادم گیا تو سب لوگ مسجد میں آ گئے۔ اب یہ عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں پہنچے دوپہر کو، ممبر پہ کھڑے ہو گئے، کیا کہنے لگے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کے بعد فرمایا، جب میں 10-15 سال کا تھا تو مکے میں قحط پڑ جاتا تھا گرمی کے دنوں میں، میری ماں مجھے میری موسی کے گھر بھیجتی تھی کہ وہاں نخلستان میں رہو 1-2 مہینے، یہاں کھانا نہیں ہے، تو کہتے جب میں جاتا تھا نا تو میرا موسو دور سے دیکھ کے کہتا تھا کہ بھوکے آ گئے، ان کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے، یہاں بھیج دیا اس نے۔ تو فرمایا کہ وہ میں سارا دن مجھ سے اونٹ چرواتا تھا، شام کو ایک مٹھی کھجور یا کبھی ایک مٹھی کشمش یا کبھی ایک ٹکڑا گوشت کا دے دیتے تھے۔ تو کہنے لگے صحابہ میں سے حضرت ابو ذر غفاری بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، جنہوں نے صحابہ کو ڈانٹا ہے وہ ذات صرف ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فقراء صحابہ میں سے ہیں، کبھی اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، کچھ نہیں رکھا کبھی، لاکھوں روپے بھی اگر شام کو خلافت سے آئے بانٹ کے سویا کرتے تھے۔ کہنے لگے یار عمر، یہ اتنی دوپہر کو یہ قصہ سنانے کے لیے ہمیں بلایا، اتنی دوپہر کو یہ والا قصہ سنانے کے لیے بلایا ہمیں؟ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے رک جاؤ میرے بھائی، ایک بات اور رہ گئی۔ فرمایا ہاں، کہ جب میں جوان ہوا میرے ابا مجھے اونٹ کی منڈی میں لے گئے، 5 اونٹ مجھے پکڑائے، انہوں نے کہا کہ میں ابھی آڑتی کو لے کے آتا ہوں تو ان کو لائن میں لگا۔ فرمایا میں نے ایک اونٹ کو لائن میں کھڑا کیا، دوسرے کو کھڑا کیا، جب تیسرے کو کھڑا کر رہا تھا پہلے والا اونٹ بھاگ گیا، تو میں پہلے کو پکڑ کے لایا، پھر میں نے چوتھے کو کھڑا کیا تو تیسرا نکل گیا، کہ میں جب تیسرے کو پکڑنے گیا 5ویں کو پکڑ رہا تھا، میرے ابو آ گئے، انہوں نے آتے ہی زور سے ایک تپل میری گدی پہ مارا، اے خطاب کے بیٹے تیرے سے 5 اونٹ لائن میں نہیں لگتے۔ صحابہ میں سے لوگ کہنے لگے اے امیر المومنین، یہ اتنی تپتی دوپہر میں یہ قصہ سنانے کے لیے بلایا، ہم کو پتہ ہے کہ آپ کے ابو نے اس بات پہ ڈانٹا تھا۔ عمر بن خطاب رونے لگے، فرمایا نہیں نہیں، یہ باتیں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں، میں اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں اپنی اوقات یاد کر لوں۔ یہ جو 52 لاکھ یہ 22 لاکھ مربع میل کی اللہ نے جو مجھے سلطنت دی ہے، یہ محمد رسول اللہ کے جوتیوں کا صدقہ ہے۔
یہ جو ہمارے سر پہ دستار آپ دیکھتے ہو یہ نبی علیہ السلام کا صدقہ ہے. کس نے کہا کہ بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں میر؟ کس نے کہا ڈار بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ پٹھان بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ خان صاحب اعلیٰ ہوتے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ انصاری بڑے؟ کون کہتا ہے کہ خان صاحب بڑے؟ ارے جب محمد رسول اللہ سے جڑ گئے تب بڑے بنے ہیں. اگر رسول اللہ سے جڑے نہ ہوتے تو کوئی بڑا نہیں بن سکتا. تو پہلے کس کا ذکر ہونا چاہیے؟ لگے ہوئے سارے مولوی جمعے نو دب دب کے کہ فلانا ایداں فلانی روایت لکھے ایداں. وہ آپاں کی کیتا یہ تو بتاؤ. کیا آپ کو دیکھ کے کسی غیر مسلم بیٹی نے آج تک کہا ہے کہ عبد الرحمن جب میرے محلے سے گزرتا ہے تو اس کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں؟ کہا ہے کسی نے؟ کیا آپ کو دیکھ کے آپ کے کسی ہندو سکھ دوست نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ کروڑ روپے کا بیپار کرو، یہ بے ایمانی نہیں کرے گا؟ خود اپنے پاس سے سند کا ٹھپا نہ لگاؤ. سند کا ٹھپا دشمن سے، سند کا ٹھپا پڑوسی سے، سند کا ٹھپا رشتہ دار سے، سند کا ٹھپا دوست سے لگوایا جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے جب دین شروع کیا تھا یہ نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے، یہ نہیں پہلے بتا دیا کہ میں کون ہوں. فرمایا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پتہ ہے وہ بات نہیں تو پھر آپ کا اپنے اور میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس خیال کو اچھا کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. آج سے اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ لوگوں کو تانے نہیں دینا ہے، ذلیل نہیں کرنا ہے، غیبتیں نہیں کرنی ہیں، مخالفتیں نہیں کرنی ہیں. ہم عزت بانٹنے آئے ہیں اور جب عزت بانٹیں گے تو مذہب کی قید، بولو تو صحیح. اگر کسی پہ الزام لگاتے نا فلاں مذہب والے فرقہ پرست ہیں تو ایک دفعہ اپنے گریبان میں بھی ہو سکتا ہے کوئی مولوی آپ کو نہ کہے. میں کہہ رہا ہوں اگر آپ بھی فرقہ پرست ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی سب سے اعلیٰ ہوں اور دوسرے مذہب کا بندہ مجھ سے کمتر ہے، تو آپ کو ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے دین کو پڑھنا ہوگا. انہوں نے پوری کائنات کے لیے حکم دیا کہ اللہ سب کے رب ہیں، اور اللہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام تو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لے کے آئے. اس لیے زحمت نہیں کرنی، نہیں سمجھے؟ بانٹیں گے محبت انشاءاللہ، آپس میں آسانیاں پیدا کریں گے انشاءاللہ. تو اور یہ ضرور کرنا ہے، ایک دفعہ خود آپ نے کوشش کرنی، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے. کیا میں نے بھی کبھی کوئی اپنے دیش کا، اپنی ریاست کا، اپنے دین کا، اپنی مسجد کا بھلا کیا ہے؟ کبھی سوچئے گا. الزام لگانا آسان ہے، تنقید کرنا آسان ہے، لیکن جب ہم اپنے گریبان میں جھانکیں گے پتہ لگے گا 30 سال 40 سال گزر گئے، ہم نے تو آج تک کسی کے لیے کچھ کیا ہی نہیں. تو تبدیلی لائیں انشاءاللہ تعالی. دعا کیجئے اللہ مجھے بھی آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.